السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 60 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ پچھلی آیات میں صدقہ کی تقسیم کے بارے میں کچھ لوگوں کے اعتراضات اور پھر اللہ کی طرف سے صدقات کے اور زکوٰۃ وغیرہ اس کے تقسیم کا ایک طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کا بیان ہے۔ وہ اصول اللہ تعالیٰ نے جو وضع کیا ہے اس کی تفصیل اس آیات مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا انما الصدقات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقات، زکوٰۃ جو اللہ کے نام پر ہم دیتے ہیں ان کے تقسیم کرنے کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اصول بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقہ جو ہے وہ حق ہے فقیروں کا، محتاجوں کا، یعنی والمساکین اور محتاجوں کا۔ یہ جو مساکین ہے نا، مساکین یا مسکین کی جو جمع ہے، مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو بظاہر سفید پوش ہی نظر آتا ہے لیکن وہ اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا اپنی کمائی سے، اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں خصوصی طور پر حکم فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کیا کرو جو لپٹ کر مانگتے نہیں لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے لیکن ان کی انا جو ہے وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے۔ آگے فرمایا والعاملین علیہ، جو اس میں یعنی کام کرنے والے، اس محکمہ میں یعنی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے، اس کو تقسیم کرنے والے، یہ جو لوگ ہیں یعنی ان پر بھی زکوٰۃ کے مدد سے، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کو تنخواہ یا ان کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو تالیف قلوب کے لیے، دلوں کو موڑنے کے لیے، دلوں میں اچھا ایک تاثر دینے کے لیے، یعنی جو لوگ نئے مسلمان ہوں، ضرورت مند ہوں، اس وقت تو اس طرح کے بہت زیادہ حالات تھے، ضرورت مند لوگ تھے، یہ ڈر کے مارے غریب آدمی ایمان وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ، جب ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مالی حالت ایسی ہوتی ہے، وہ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا برادری سے بھی کٹ جائیں گے، روزگار نہیں ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے جو ہے یہ صدقات یا خیرات یا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، گردنیں چڑھانے کے لیے، یعنی کوئی آدمی کہیں پھنس گیا ہے، خاص طور پہ جو اس وقت کے جو غلام تھے، یا وہ کسی کی قید میں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا کسی کو کسی وجہ سے کوئی بھاری جرمانہ نقصان ہو گیا، کوئی بھاری جرمانہ ہو گیا اور اس کے پاس اس فی الوقت اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ ان سے اپنا توان ادا کر کے، یعنی ان کی گلو خلاصی کے لیے یہ چیز بھی، یعنی ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے کر ان کو آزادی دلا سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جانے والے دو طرح کے ہیں، ایک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان پر، اور ایک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں یعنی اقامت دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی جد و جہد کے لیے وہ نکلتے ہیں۔ ان پہ اس میں پھر مدارس بھی آ جاتے ہیں، جو بچے کمزور ہوں، یتیم، یعنی ایسے لوگ جو مالی طور پر بہت کمزور ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی مالی امداد کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، مسافر، اب یہ جو مسافر ہیں نا، مسافر کی ایک تعین یہ بھی کی جاتی ہے کہ مسافر اگر وہ صاحب
ثروت بھی ہے، صاحب حیثیت بھی ہے، کہیں مسافر ہے، جا رہا ہے، رستے میں زیادہ راہ ختم ہو گئی، یا جیب کٹ گئی، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا، اب اس کے پاس مال متاع نہیں ہے، گھر تک پہنچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ صدقات سے ان کی مدد کی جاتی ہے، اگرچہ وہ صاحب ثروت ہوں، ان کی امداد بھی کی جا سکتی ہے زکوٰۃ سے۔ فریضۃ من اللہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک رستہ متعین کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ایک راہ متعین کر دے دیا، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، حکمت والے، اللہ جانتے ہیں سب کچھ، حکمت والے بھی ہیں۔ دیکھیے دین ہمدردی کا نام ہے، اور ایک حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات اور خیرات جو ہے یہ اپنے عزیز و اقارب کو آپ نے ترغیب دی کہ ان کو زیادہ۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں ایک باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تم اپنے خاص عزیزوں کو دو، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ ایک عزیز ان کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا تو آپ نے فرمایا اسے دو، یعنی اپنے عزیز و اقارب کو صدقات اور قریبی، جتنا قریبی ہو، پھر اس کے بعد قریبی علاقہ، ہمسایہ، محلہ، نزدیکی لوگ، وہ زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کو یہ صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ان کی امداد کی جائے۔ یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں، کچھ لوگ جو سارا دن صبح سے شام تک بھیک مانگتے ہیں اور ان کا وتیرہ ہے اور ڈیلی کا ان کا، یعنی ان کا یہ پیشہ ہے، تو ایسے لوگوں کو صدقات اور زکوٰۃ دینے سے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ضرورت کے وقت مانگنا تو ٹھیک ہے، اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے، لیکن جو لوگ پیشہ ہی بنا لیتے ہیں، اور ان کے بعض لوگ تو تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ان کے پیچھے ان کی کاریں، کوٹھیاں، بہت سارے مال متاع، اور بعض لوگ اپنی معذوری کو بہانہ بنا کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ثروت ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اللہ کے نام پر، جب دینا ہے، نہیں پتہ تو اور بات ہے، لیکن پھر بھی اس کو سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک راہ متعین کر دیا، ایک طریقہ بتا دیا، ایک اصول بتا دیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں، ہم جب کوئی اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو اس کی کتنی تحقیق کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو اس کے بارے میں بھی تحقیق کر لینی چاہیے، کیا کہ یہ آدمی حقدار ہے، اگر حقدار ہے تو ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور صدقات، خیرات جو ہے قریبی عزیز و اقارب، رشتہ داروں پر کو دینا زیادہ ضرور ہے۔ اور ایک بات یہاں ایک اور نوٹ رکھیں، یاد رکھیں، حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور وہ اگر آپ زکوٰۃ دیں وہ کہیں جی ہم زکوٰۃ تو نہیں لیتے، ان کی عزت نفس ہے، آپ بغیر بتائے ان کو دے سکتے ہیں۔ ضرور ہے کہ ان کو بتانی ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ کسی مد میں انہیں کوئی چیز خرید کر دے دیں، نقدی دے دیں، جو ان کی ضرورت ہے اس کو پوری کر دیں، گندم، کوئی اور ضروریات ہے زندگی کو، بچی بیٹھی ہے اس کی شادی کے لیے اس کی معاونت کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے اور ان کی طرف اس کو مجروح کرنا ہے، آپ پردے سے چھپ کر کوئی چیز اسے لے کر دے دیں، یا اگر رقم کی ضرورت ہے وہ ڈائریکٹ بھی دے دیں۔ تو یہ سب سے بہتر مصرف ہے صدقات کا، زکوٰۃ کا، اللہ کے نام پہ دینے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیے ہوئے مال سے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔